بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں. جب بھی جاتا تھا اپنے دوستوں کو بتاتا تھا بھائی میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں. کہتے تھے اچھا ماشاء اللہ. جب میں نے بتایا میں امریکہ جا رہا ہوں، ہیں اچھا، ایک دم یہ رسپانس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب لاشعور میں نا کچھ امریکہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے. جب میں نے بتایا نا امریکہ جا رہا ہوں، ہیں ایک دم سے جو رسپانس ہوا. حالانکہ میں تو تھوڑے دنوں کے لیے جا رہا ہوں. تو جو یہاں مستقل رہ رہے ہیں وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے آپ کو سوچیے. جن کو یہاں کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے وہ تو بہت ہی عظیم لوگ ہیں. تو ان عظیم لوگوں کے سامنے آج مجھے بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. تو میرا خیال ہے آپ بہت عظیم ہیں، تو آپ کو بات سمجھانا بھی انشاءاللہ بہت آسان ہوگا، مشکل بھی ہوگا انشاءاللہ. عظیم لوگوں کی سمجھ میں بات جلدی آتی ہے. دیکھیں آپ ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جسے صرف ترقی یافتہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے. لوگ یہاں آنے کے لیے مرتے ہیں. مجھے اب یاد ہے 90s کی بات ہے، ہمارے ایک ریلیٹیو امریکہ اپنے کسی دوست کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گئے. ان کے کوئی دوست جا رہے تھے امریکہ، تو واپس آ کے جو ان کے دل کی کیفیت تھی کہ کاش اس کی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوتا جہاز میں، وہ یہ مجھے بتا رہے تھے. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، اب بھی چھوٹا ہی ہوں الحمدللہ. تو وہ ان کی جو کیفیات تھی نا وہ مجھے یاد رہتی ہیں جب بھی کہیں امریکہ کا تذکرہ آتا ہے کہ یار میرا دوست کتنا خوش قسمت ہے جو امریکہ جا رہا ہے. دیکھو آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو یقیناً کہ امریکہ میں رہتے ہو. یہاں انسانیت ہے، حقوق ہیں، قانون ہے. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. جب انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہر میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. اچھا مجھے بیان کرنا نہیں آتا، گپ شپ لگاتا ہوں میں، تو آپ اس کو گپ شپ ہی سمجھیں. بیان تو بڑے علماء کا کام ہے. بالکل لائٹ موڈ میں گپ شپ والے انداز میں بات چیت کروں گا آپ سے، تو بالکل ہلکے ہو کر بالکل تمیز سے بات سننی ہے. اس کو یہ نہیں کہنا کہ کوئی بہت کوئی خطرناک قسم کا بیان ہو رہا ہے، تو بالکل آرام آرام سے. آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنی بھی میڈیسن ہے نا، جتنے بھی فائدے کی دوائیں ہیں، ظاہر ہے وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے بیان میں، تو وہ بھی میری مخاطب ہے اس وقت. صرف میں مردوں سے خطاب نہیں کر رہا، خواتین سے بھی خطاب کر رہا ہوں. تو جتنی بھی دوائیں ہیں وہ سب ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہر دوا پہ، میڈیسن پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو خوشحال زندگی، صحت مند زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں آپ ایک ترقی یافتہ انسان کہلاؤ، ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہنا، یہ ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں انسان کی زندگی ٹینشن فری ہوتی ہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے عذاب کا ہدف اکثر وہ لوگ بنے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جن کی زندگیوں میں پریشانیاں نہیں تھیں، اکثر وہی لوگ اللہ کے عذاب کا ہدف بنے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے مجھے؟ اس کی ایک چٹکلا سناتا ہوں میں بات سمجھانے کے لیے. ایک آدمی پرانے زمانے میں اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا.
تو لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، گدھا بیچوں گا، اچھے ریٹ ملیں گے اور میں اچھی قیمت لے کے آ جاؤں گا۔ کسی نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ بھائی اگر اللہ نے چاہا۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، گدھا میرے ساتھ موجود ہے، مارکیٹ سامنے ہے، اور مارکیٹ میں گدھے کی ویلیو بھی ہے۔ ہمارے یہاں تو گدھوں کی بہت ویلیو ہے الحمدللہ ہمارے کنٹری میں تو اتنی ویلیو ہے کہ کیا بتائیں باپ کو۔ تو سیاست پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے بہرحال۔ تو یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں بہت ویلیو ہے، لیکن خیر اس زمانے میں بھی گدھوں کی، جو سچی مچی کے گدھے تھے، ان کی بڑی ویلیو تھی۔ تو اس نے کہا یار گدھے کی مارکیٹ ویلیو بھی ہے، مناسب ریٹ پہ بک جائے گا، تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے چاہا، یہ کہنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کی قدرت کے وہ گدھا ہی کوئی ڈاکو چھین کے بھاگ گیا، اس سے وہ بیچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو اب جب واپس آیا کہنے لگا، وہی بندہ ملا، بھائی گدھا بیچ دیا، کہہ رہا ہے انشاءاللہ میں جا رہا تھا، گدھا انشاءاللہ بیچنے کا پورا پروگرام تھا، انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا اور گدھا چھین کے بھاگ گیا۔ اب بے موقع انشاءاللہ۔ تو انسان کو کے بارے میں اللہ نے شکایت کی ہے قرآن مجید میں کہ انسان کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، وہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے، اپنی لغت سے نکال دیتا ہے۔ کہتا ہے کیا ضرورت ہے؟ آپ جب اس سے بات کریں گے نا کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، کیا ہے یار، یہ دو کانسیپٹ ہیں، ڈاروین کا ایک کانسیپٹ ہے بندر سے بنے، ایک کانسیپٹ مذہبی لوگوں کا اللہ نے، خدا نے بنایا۔ پھر خدا کون ہے؟ ہندو کہتے ہیں بھگوان ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے شریک ہیں، اتنے کانسیپٹ ہیں۔ یار ترقی کرو، بس کیا کرو؟ انسانیت، ہیومن رائٹس، اور آگے ویمن رائٹس، ٹھیک ہے وہ تو اسلام بھی قائل ہے اس کا، چھوڑ دو ان چیزوں کو، کچھ نہیں رکھا اس میں۔ لیکن عجیب بات آپ کو بتاؤں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نظر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس کام کے لیے میں نے پیدا کیا ان لوگوں کو، یہ اس کام کو فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ میری اور آپ کی نظر میں ان باتوں کی شاید اتنی ویلیو نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس بات کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دیکھیں ہمیں وہاں پر ہمارے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں ڈکیتیوں کے، اور جو کراچی میں ہو رہا ہے، اور ڈھکن بکن گٹر کے، اس پہ تو میں بول بول کے تھک گیا ہوں۔ اور آج مجھے کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہاں امریکہ میں ایک جگہ ہے جہاں 2 دریا ساتھ چلتے ہیں، کھارے پانی اور میٹھے پانی کا، 2 پانی کیا چلتے ہیں؟ ساتھ ساتھ چلتے ہیں امریکہ میں، یا پتہ نہیں کینیڈا میں۔ کہنے لگے مجھے آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں 2 پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ہمارے ہر گلی میں 2 پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی بارشوں میں آ جاؤ، ہر گلی میں گٹر کا پانی اور ایک صاف پانی، دونوں کی نہریں، اتنا پریشر ہوتا ہے نا دونوں میں، دونوں ساتھ ساتھ کم از کم 4-5 فٹ تک ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر ان کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ 4-5 فٹ تک دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے ہر گلی محلے میں۔ میرا مقصد آپ کو اپنے علاقے کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، اپنے حکمرانوں کی بات بتانا ہے کہ ہمارے شہر کا انہوں نے، میں تو یہی ہر جگہ احتجاج کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کا ہمارے حکمرانوں نے کیا حال بنایا۔ خیر پھر سیاسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، تو آپ قرآن مجید کو دیکھیں، پچھلی امتوں کے اللہ نے کیوں اتنے واقعات بیان کیے، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، پھر یونس علیہ السلام کی قوم، پھر لوط علیہ السلام کی قوم، جتنی بھی شعیب علیہ السلام کی قوم، انی اراکم بخیر، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں خوشحال زندگی گزار رہے ہو، تم سب کے پاس کھانے پینے کو ہے، صحت ان کی بہت اچھی تھی، تو اللہ کو کیوں بھول گئے ہو؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے،
تو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کیوں دے رہا ہے؟ ہم جیسے چاہیں تجارت کریں، ہم جس کی چاہیں عبادت کریں، یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ تو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے خدا سے بیزاری، کیونکہ اس کو اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہتے کیوں؟ تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، مجھے اللہ نے یہاں کیوں بھیجا۔ آپ دیکھیں، تھوڑی سی کامن سینس اگر استعمال کر لی جائے، دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بلا وجہ دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انسان جیسی ذہین ترین مخلوق جو دنیا پہ حکومت کر رہی ہے، اسے بنانے والے نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا ہوگا؟ بس بھیجا اور بھول گیا وہ کہ کیا کر رہے ہو تم جو چاہے کرو۔ اگر یہ حساب و کتاب نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا، دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے۔ یہ بہت بڑی دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ۔ یعنی جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اس نے اتنی بڑی دھاندلی کر دی کہ اس کے پاس کوئی احتساب کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی احتساب کا کوئی، کسی ملک میں احتساب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ گاڑی اردو تو نہیں ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی اور کوئی حساب و کتاب، مجرم کو سزا اور جو اچھے کام کر رہا ہے اس کو جزا، اس کو انعام۔ جس کنٹری میں ایسا کوئی سیٹ اپ ہی نہ ہو، اس کنٹری کے حکمرانوں کو عادل کہا جائے گا یا کرپٹ کہا جائے گا؟ کرپٹ ترین حکمران کہا جائے گا۔ یار ان کے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے وہ بھی ایسا، کوئی برا کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کائنات کو بنانے والے نے، جس کو خدا کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، اگر اس کائنات کو کسی نے بنایا، اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بنایا ہی نہیں ہے، خود بخود بنی ہے، پھر تو ایک الگ بحث ہے، پھر تو آپ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، بہت بڑی مشکل میں۔ میں ابھی اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا الحاد پہ، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ کوئی بھی ملحد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کا انکار کر دیتے ہو نا، ہم تو انکار نہیں کرتے، تبھی تو مغرب کی نماز پڑھی ہے ہم نے۔ انکار کر دیتے ہو تو آپ کی جان چھوٹ گئی بہت سارے سوالات سے۔ پھر تو آپ کی، بھائی آپ اتفاق سے پیدا ہوئے ہو، کسی نے بنایا آپ کو نہیں ہے، تو جو چاہے کرو، پھر کیا خیال ہے؟ بھائی اگر آپ خود بخود بن کے اتفاق سے وجود میں آ گئے، ایک اتفاقی واقعہ ہوا ہے، تو اتفاق سے ہونے والی چیزوں کی کوئی ریزن ہوتی ہے بھائی؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، پرانے لوگ اس مثال سے بور ہوں گے، لیکن نئے نئے لوگ اس مثال سے ان کو سمجھ میں بات آئے گی۔ میں اکثر ایک بیانات میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہو، میں بیان کر رہا ہوں، میرا ہاتھ لگا اور گلاس گر کے ٹوٹ گیا۔ آپ پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے یہ ایک عمل ہوا ہے نا گلاس کا ٹوٹنا، تو یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ میں نے کیا نہیں ہے بھائی، غلطی سے ہو گیا، میرا کوئی ارادہ یہ کرنے میں نہیں۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ اچھا، یہ گلاس ٹوٹا ہوا نیچے رکھا ہوا ہے، پھر کیا ہوا؟ میں نے سمت بانڈ وغیرہ لگا کے اس کو کسی طرح جوڑ کے واپس رکھ دیا۔ اب آپ کہیں مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ میں جواب میں کہوں اتفاق سے جڑ گیا ہے، لہذا مجھے ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس جواب سے آپ سیٹسفائی ہو جاؤ گے؟ جواب دینا ہاں یا نہ میں جواب دینا پڑے گا بھائی۔ پہلے میں نے کہا تھا گلاس یہاں رکھا ہوا تھا، اب تو لوگوں نے گلاس رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے یہ مثال اتنی دفعہ بیان کی ہے کہ پہلے گلاس ہر جگہ رکھا ہوتا تھا، میں نے اتنی دفعہ، ایک مثال اگر 100 دفعہ بھی ہو، لیکن اگر اس سے آپ کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے تو اس کو 100 دفعہ بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوئی حرج نہیں اگر آپ کا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ دو اور دو، بعض چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں، اس کو ہم بہت پیچیدہ کر کے نا بہت ہی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں پبلک کو۔ تو اللہ کا وجود کوئی اتنی پیچیدہ چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو سائنس کی کتابیں پڑھنی پڑیں، یا سائنسدانوں کے یا بڑے بڑے فلاسفرز کی کتابیں اور بڑے بڑے مناظرے کرنے پڑیں۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے خدا کا وجود، اس کا انکار کرنا بہت بڑی حماقت، بے وقوفی ہے۔ تبھی تو اللہ نے اپنے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے۔ چھوٹا جرم ہوتا تو 2 4 چترول لگتے اور اللہ کہتا چل جا جنت میں،
بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے لیے کامن سینس چاہیے، اس کے لیے بہت پیچیدہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اس کو، وہ ایک صاحب نے انا اعطیناک کالکوثر کی تفسیر لکھی، مجھے بتایا کہ میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، میں نے کہا وہ انا اعطیناک کالکوثر کے علاوہ کوئی تفسیر ہو سکتی ہے؟ وہ انا اعطیناک کالکوثر کی تفسیر نہیں کہہ رہے، اتنی موٹی کتاب ہے آپ پڑھیں۔ میں نے کہا میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، کیونکہ انا اعطیناک کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں ہیں، اس کی تفسیر 1 صفحے پر یا 2 صفحے پر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پھر وہ آپ کو اپنی باتیں ہیں، آپ کا اپنا بیان ہے، آپ کی اسپیچ ہے، اس کو آپ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر مت بتائیں۔ ٹو دا پوائنٹ جو اس کی تفسیر ہوگی وہ 2 صفحوں میں آ جائے گی، 3 صفحوں میں آ جائے گی، ورنہ اگر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ایک کتاب میں ہے تو پھر قرآن کے لیے تو پھر میرا خیال ہے ساری دنیا کی ساری کتابیں فیل ہو جائیں گی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہو، نہیں رکھا الحمدللہ، لوگ نے رکھنا چھوڑ دیے، مثالیں اتنی دی ہیں، نہیں، تو میرا ہاتھ لگا یا میں نے لگا دیا ہاتھ اور وہ گر کے گلاس ٹوٹ گیا، آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ گلاس کیوں توڑا آپ نے؟ میرے پاس آسان جواب ہے، بھائی میں نے توڑا نہیں، اتفاق سے ٹوٹ گیا۔ اب اس میں اختلاف رائے ہو جائے گا، کچھ کہیں گے یار مفتی صاحب نے اصل میں توڑا تھا، تو اب ٹوپی کرا رہے ہیں کہ انگلش میں کیپ کرا رہے ہیں، یا تو امریکہ ہے نا، یا تو احترام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کا۔ تو بھائی یہ انہوں نے جو ہے نا گھما دی بات کو، ورنہ ان کو ریزن بتانی پڑتی، تو انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ کچھ 50% کہیں گے بھائی توڑا ہے، کچھ کہیں گے نہیں توڑا۔ یہاں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ریسرچ ہو سکتی ہے، یار توڑا ہے یا خود بخود ٹوٹ گیا، اتفاق سے ہوا ہے یا مفتی صاحب نے خود گلاس توڑا۔ اس پہ کیمرے بھی استعمال ہوں گے، دیکھیں یار موومنٹ دیکھیں ہاتھوں کی، اور بہت اس پہ مقالے لکھے جائیں گے، پی ایچ ڈی اسکالر پیدا ہوں گے اس پہ کہ یار یہ توڑا ہے یا ٹوٹا ہے، اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی، بہت کچھ کہا اور لکھا جا سکتا ہے اس پر، کتابوں کی کتابیں، لائبریریوں کی لائبریریاں بھر سکتی ہیں اس پہ کہ یار یہ توڑا ہے یا ٹوٹا ہے۔ لیکن اگر یہ عمل ریورس ہو جائے نا، یہ ٹوٹا ہوا گلاس جوڑ دیا میں نے سمت بانڈ لگا کے یا ایلفی لگا کے یا جو بھی چیز یہاں استعمال ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، جوڑ دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کیوں جوڑا؟ میں یہ جان نہیں چھوڑا سکتا کہ خود بخود بولو جڑ گیا۔ اب اس پہ کوئی کتاب نہیں لکھی جائے گی کہ اس پہ 2 رائے ہیں کہ جڑا ہے یا جوڑا گیا، نہ بھائی، چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں، جڑتی خود بخود نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی دنیا میں نہیں ہوا کہ یار خود بخود چیزیں جڑ گئی ہوں۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی سائنٹسٹ آ کے کہے کہ یہ گلاس اصل میں خود بخود جوڑا ہے، مفتی صاحب پہ بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ریزن بتائیں کیوں جوڑا۔ اول تو آسان ہے میرے پاس کہ بھائی اس لیے جوڑا ہے کہ گلاس ہے، یار توڑا میں نے تھا تو جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ لیکن میں جان چھڑا رہا ہوں، اب اس پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں اس پہ کہ نہیں جی یہ ایکچولی خود بخود جڑ سکتا ہے یہ، تو اس پہ ڈاروین کا ایک تھیوری آئی کہ ونس اپون اے ٹائم کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا اور ریت کا طوفان تھا، اور اس سے کھربوں اربوں، میں بار بار بیان میں کہتا ہوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی، جیسے میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے ہول سیل کے حساب سے سالیں ہیں، اس لیے میرے حوصلے کو داد دو آپ لوگ۔ 1 سالہ کافی ہے یا نہیں؟ اس کو بھی لوگ کہتے ہیں سالہ۔ تو سائنسدانوں کے پاس سالوں، جس کو ایئرز کہتے ہیں، اس کی کمی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کھربوں سال میں، بھائی کھربوں میں بھی نہیں ہو سکتا، چلو کھرب کو 100 کھرب سے ضرب دے دو یار، کیا جا رہا ہے؟ اتنے سال میں ایسا اتفاق ہوا اور یہ شیشہ بنا اور اس سے ہوائیں چلی اور گلاس جڑ گیا۔ تو یار یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، گلاس کروڑوں کھربوں سال میں بھی نہیں جڑ سکتا اتنی خوبصورتی کے ساتھ، آڑا ترچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں جڑ سکتا بھائی۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، گلاس زیادہ اس کا جو سسٹم ہے وہ پیچیدہ ہے یا انسان کا جڑنا زیادہ پیچیدہ عمل ہے؟ بولو نا، ہم لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھو کہیں کسی نے کوئی خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آیا اور اللہ نہ کرے کوئی چھت گری تو ٹوٹ جاتے ہیں نا انسان، 2 ٹکڑے ہو گئے، بازو ادھر آنکھیں ادھر، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں یار اتفاق سے ہوا تھا، زلزلہ آیا، چھت گر گئی، دھماکہ ہو گیا، بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ ایک آدمی تھا 4
4 حصوں میں, لیکن پورا جڑ جائے ہے بھائی, اور اتنے خوبصورت انداز سے جڑے, آنکھیں ٹھا کر کے ادھر جا کے لگیں, اور اس میں ایسے میگا پکسل کیمرے فٹ ہو جائیں, اور ان کی ایڈجسٹمنٹ دونوں آنکھوں کی کہ ان کی جو لینس ہیں وہ اتنے کے ورنیل کیلیپر کے ذریعے بھی اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ممکن نہ ہو. یہ تھوڑی سی بھی ملی میٹر بھی دائیں بائیں ہو جائے نا تو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ ہے نا, وہ چٹکلا سناتا ہوں میں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی گیا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے کیا؟ 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ کیا پاسبل ہے, کیا ممکن ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک اسپرم داخل ہوتا ہے اور ایسے طریقے سے وہ بننا شروع ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, جو کچھ بھی کھائے گی اس سے بچے کے یہ ڈیجیٹل کیمرے بھی اسی سے بن رہے ہیں. ہماری کان میں جب آواز کی ریز ٹکراتی ہیں ایسا خوبصورت سسٹم لگا ہوا ہے, اس میں جو ارتعاش وائبریشن پیدا ہوتی ہے, ایسی خاندانی وائبریشن کہ وہ ایسی فریکوینسی کے ساتھ جاتی ہے کہ پورے الفاظ ہمارا دماغ پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ وائبریشن کا جو سسٹم کان میں لگا ہے یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو, آنکھ میں نہیں ہے یہ, لہذا آنکھ سن نہیں سکتی, وہ صرف کیا کر سکتی ہے, ایک پارٹ باڈی کا ایسا ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ جو کیمرہ جس سے میری ویڈیو بن رہی ہے یہ کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود یہ لینسز اس طرح سے ایڈجسٹ ہوئے ہیں, آپ مان لو گے؟ چاہے کتنی بڑی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہو, آپ کہو گے بھائی یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو ڈیجیٹل کیمرہ آٹومیٹیکلی خود بخود کھربوں سال میں نہیں بن سکتا. تو ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, کاپی خود بخود نہیں بن سکتی, تو جو اوریجنل ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا بھائی؟ چائنا اکثر چیزوں کی کاپی کرتا ہے نا, یہاں تو نہیں کرتا ہوگا, ہمارے یہاں کاپی چیزیں بہت بک رہی ہوتی ہیں. تو کوئی کہے کہ یہ جو کاپی ہے یہ چائنا نے بنائی ہے, جو اوریجنل فون تھا وہ خود بخود وجود میں آیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تو جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرے ہیں جن کو سائنٹسٹ نے کاپی کر کے یہ والے کیمرے بنائے ہیں, یہ کیمرے تو خود بخود نہیں بن سکتے, اور یہ دھماکے کا نتیجہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ سائنس ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی ہے, اور آتی تو کسی کی کھوپڑی میں بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کا انکار کرنا ہے تو کچھ بھی فرض کر لو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انکار ہی کرنا ہے اللہ کا, کیونکہ اللہ کو اپنی ڈکشنری میں لانے سے آپ کو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, بہت سارے باتیں سوالات ہیں جن کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے, اور پھر آپ کی وہ عملی زندگی, آپ کی پریکٹیکل لائف پہ آ کے وہ سوالات ختم ہوتے ہیں, آپ کی لائف پوری چینج ہو جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے عیش پرست انسان نے یہ حل نکالا ہے کہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دو, اللہ کو ڈکشنری سے نکال دو, تو پھر کیا ہو آپ؟ پھر آپ آزاد. پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق